السلام علیکم۔ آج ہم حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی جانیں گے شب برات میں کاروبار میں برکت کا عمل۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس بارے میں ایک بہت ہی زبردست عمل بتایا ہے جو آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حلال کمائی میں بے پناہ برکت ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے ہم جاننے والے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس عمل کے بارے میں کیا کہا ہے اور یہ عمل کیوں اتنا اثردار ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ یہ رات توبہ، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں بھی کچھ ایسے خاص عمل بتائے گئے ہیں جو آپ کے کاروبار اور روزی میں برکت کا سبب بن سکتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ جو بات آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے کاروبار، نوکری اور روزگار کی دنیا ہی بدل سکتی ہے۔ آپ کو آگے ایک ایسی اہم بات پتہ چلے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے۔ پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا۔ چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا۔ لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے۔ لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لها، اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا۔ چاہے کوئی بابا ہو، کوئی کسی طرح کا عامل ہو، کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا۔ یہ یقین رکھ کر کے چلو، ہمارے حصے میں آج جو رزق بٹ رہا ہے وہ ہمیں اتنا مل کر رہے گا۔ لوگوں سے شکایت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک فیملی کو، ایک خاندان کو آپ نے دیکھا، شوہر، بیوی اور ایک بچہ، بہت غریب تھے، صرف کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے، ایک چادر تھی ان کے پاس، تینوں اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم بہت غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ ان کے حق میں یہی بہتر ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، زیادہ مالدار ہونے کی وہ دعا کروا رہے تھے کہ کچھ اچھا مال مل جائے، ہم بھی بڑے گھر میں جئیں، سب کے لیے عبرت ہے اس میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے لیے وہ زندگی بہتر ہے۔ تو وہ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی پر گزارا کرو۔ وہ تینوں کہتے ہیں برسوں سے گزارا کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کچھ دلا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے، اے مولا تو اپنے فضل سے کچھ تو عطا کر دے، کچھ زیادہ دے دے، تیرا محبوب نبی عرض کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، ٹھیک تمہارے کہنے پر میں انہیں عطا کروں گا، جاؤ ان سے کہہ دو تینوں کو میں نے ایک ایک مرتبہ مانگنے کی اجازت دی، وہ جو مانگیں گے ایک مرتبہ وہ دے دوں گا۔ ایک ایک دعا تینوں کو دی گئی، آپشن، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھے من و سلوہ نہیں اتارا، تینوں کے لیے کپڑے نہیں اتارا، بلکہ آپشن دے دیا کہ جو مانگنا ہے ایک بار میں مانگ لو۔ مرد کو ایک بار کی دعا، عورت کو ایک بار کی دعا، بچے کو ایک بار کی دعا، ایک ایک چانس ہے، تینوں کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ میرے مولا کی حکمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو بہت بڑی چیز مل گئی، یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سیدھے بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے،
مجھے اتنے ملکوں کا بادشاہ بنا دے، رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا. اس کی طرف سے آئی بات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بڑی چیز تمہیں دیا ہے رب نے، کوئی سامان نہیں دیا بلکہ آپشن دے دیا، جو چاہو مانگ سکتے ہو. تو بڑے خوش ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. عورت جو اس میں تھی ادھیڑ عمر کی تھی، اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم تینوں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے آپس میں. شوہر یہ کہا کہ میں غسل کر کے آتا ہوں. ایک ندی کے کنارے یہ لوگ کھڑے تھے. میں غسل کر کے آتا ہوں، جب تک تم یہاں کھڑی رہو، نہا دھو کر کے اچھی ایک ایک دعا کریں. ایک گھر مانگے گا، ایک مال مانگے اور ایک سواریاں مانگے، سب کچھ آ جائے گا. تو تینوں کا فیصلہ ہوا. وہ نہانے کے لیے چلا گیا. عورت کو صبر کہاں، اور عورت کی ایک عادت یہ ہے وہ چھوٹا بننے کی بہت کوشش کرتی ہے. عورتوں کی ایک فطرت ہے. بڑی سی بڑی عورت کو بھی اگر چھوٹی کہہ دو تو بہت خوش ہو جاتی ہے. یہ عادتیں ہیں. اب وہ بیچاری صبر نہ کھائی. اسی وقت اس کے پاس جو ایک آپشن تھا، اس نے کہا بیٹا اور اس کا باپ مل کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیں گے، میں اپنا آپشن مانگی لیتی ہوں. اے اللہ مجھے ایک حسین و جمیل چھوٹی عمر کی لڑکی بنا دے. دعا قبول ہو گئی. وہ بہت حسین و جمیل بن گئی، خوبصورت اتنی شہزادی، نوجوان، اور چہرہ چمک رہا تھا. اس کی خواہش پوری ہو گئی. بے صبراپن ہوتا ہے جب مل جائے تو مانگ لیا اس نے. اتفاق ایسا کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ شکار پر ادھر آیا ہوا تھا. واپسی پر اس نے دیکھا بہت حسین و جمیل دوشیزہ ہمارے اس احاطے میں آئی کہاں سے. اس نے زبردستی اس خاتون کو اٹھوا لیا. وہ حالانکہ بھاگنے کا ارادہ نہیں کی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا اسے، لیکن شہزادے کی بری نظر کی شکار ہو گئی. سپاہیوں نے اس خاتون کو اٹھایا زبردستی. بہت خوبصورت لڑکی بنی تھی، اپنی دعا سے مانگ لیا تھا. تو شہزادے نے اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اپنے محل کی طرف لے چلا. ادھر بیچارہ شوہر نہا کر کے واپس آیا. پوچھا بیٹے سے اماں کہاں گئی؟ کہا اس نے دعا کر لی تھی خوبصورت بن جاؤں، وہ بن گئی. اور ایک کوئی بادشاہ کا ہموار، کوئی اس کا کوئی سپاہی رہا ہوگا، شہزادہ رہا ہوگا، وہ اماں کو اٹھا کے لے گیا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ. میری بیوی ہو کر وفادار ہونا چاہیے تھا اسے. خوبصورت کیا بن گئی، یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی. تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے پاس جو تھا آپشن ایک دعا کا، غصے میں آ کر کے اس نے کہا مجھے مولا تو نے جو دعا کا ایک آپشن دیا، میں اس آپشن میں یہ کہتا ہوں کہ اسے خنزیر کا بچہ بنا دے. اس عورت میری بیوی کو خنزیر کا منہ دے دے، بس اور کچھ نہیں مانگنا ہے مجھے. غصہ اتنا تھا. اس کی بھی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا تھا کہ ایک بار مانگو، جو بھی ہے وہ مل جائے گا. اور اس نے جیسے مانگا، وہ خاتون ابھی محل پہنچی نہیں تھی، شہزادے کے پیچھے جو بیٹھی تھی اس کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا. غلیظ جانور کا چہرہ اور جسم بھونڈا. وہ بات چیت تو کر رہی ہے لیکن جانور کی شکل ہے. تو جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچے تو چھوٹے چھوٹے بچے سب مذاق اڑانے لگے. آج شہزادے صاحب نیا شکار لے کے آئے، یہ پتہ نہیں کیسا شکار ہے. شکل نیچے کی انسان کی، اوپر کا چہرہ خنزیر کا ہے. تو بعد میں اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو مارتے ہوئے اس عورت کو وہاں سے محل کے پاس سے بھگا دیا کہ نکل جاؤ. وہ روتے روتے وہاں سے پھر اپنے اس علاقے پر آئی. اپنے شوہر سے معافی طلب کرنے لگی، کہنے لگی میرے اس میں قصور نہیں تھا، اس ظالم نے مجھ پر بری نظر ڈالی، اٹھا کر لے گیا. شوہر نے بہرحال معاف کر دیا. ٹھیک ہے، بھٹکا ہوا جو بھی واپس آ جائے معاف کرنا چاہیے. میری بیوی اب کیا ہے؟ بچے کے پاس ایک دعا کا آپشن تھا. اس سے کہا کہ بیٹا اب کچھ اور نہ مانگو، اتنا کہو اماں جیسے پہلے تھی ویسے ہو جائے. اس نے مانگ لیا، اے اللہ میری ماں پہلے جیسے شکل میں تھی ویسی بنا دے. اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. اس کی ماں صحیح ہو گئی. اب وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر واپس پھر وہاں سے ہوا.
حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا کیا مانگا تم لوگوں نے؟ محل مانگا ہوگا، سواری مانگی، کہا نہیں کہاں مانگتے، بے صبر پن نے یہ خوبصورت بننے کے چکر میں چلی گئی اور میں نے بد دعا کر دیا اسی پر، وہ بھی قبول ہوئی، بعد میں پھر صحیح کرنے کے لیے بچے کی دعا کام آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جتنا ان کے حق میں ہے اتنا ہی بہتر ہے؟ رب تعالیٰ نے جن کے لیے جو مقدر رکھا ہے گھوم پھر کر کے وہیں آؤ گے۔ کچھ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں ابھی کروڑ پتی بن جاؤں گا، پھر وہ کب روڑ پتی بنتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے پر یقین رکھو، بس ہمارے مقدر میں اس نے جو دیا ہے اس میں حرص و طمع اور لالچ دو چیزوں کی عادت ڈالیں۔ پہلی چیز جو ملا ہے اس پر شکر کرنا، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو بندوں سے شکایت نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ دو عادتیں کسی انسان کے اندر آ جائے تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے گا، کبھی کسی کے سامنے مخلوق کے سامنے تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کیونکہ جو تمہاری تکلیف ہے تمہیں عرض کرنا ہے مولا سے، اور جو مل گیا ہے اس کا شکر بجا لانا۔ یہ دونوں عادتیں ختم ہو گئیں، جس کے پاس آیا وہ کبھی شکر بجا نہیں لاتا۔ آج مجھے بتاؤ میتوں پر قرآن پڑھنے والے اپنے گھروں میں تیجا 40ویں کے بعد پھر اپنے مردوں کو بھول جانے والے، موسم پر قرآن پڑھنے والے وہ بھی غموں کے، کب اپنی شادیوں میں قرآن پڑھاتے ہو؟ اپنے ولیموں میں کب قرآن پڑھاتے ہو؟ منگنی کی محفلوں میں کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کیوں نہیں ہوئی قرآن خوانی تو تمہارا سوال یہ ہوگا کوئی غم کی محفل تھوڑی نہ، خوشی کی محفل ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، یعنی خوشی کی محفل میں رب کو یاد نہ کرو، جب کسی کی موت ہو تب رب کو یاد کرو، وہ بھی ایک مدت کے لیے، بس 40 دن کے بعد پھر ختم کرو۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو پھر تمہارے اندر رزق کی برکت کہاں سے آئے گی؟ بے برکتی کی شکایت جو آج ہے وہ ہمارے اپنے اعمال، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مولا فرماتا جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ عادت یہ ڈالو، دکان والے، جاب والے یا پھر کسی بھی طرح کے لوگ، رات میں گھر آنا، تمہارے پاس چھٹے پیسے ہی کیوں نہ آئے، 1 روپیہ ہی آج کاروبار میں ہوا ہو اسے رکھو سامنے۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں تمہیں برکت کا، سونے سے پہلے اپنی وہ آج کی کمائی کو پاس رکھ کر 11 مرتبہ الحمدللہ 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 کہو، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر بجا لایا میں اپنی نعمتیں بے حساب عطا کروں گا، زیادہ عطا کروں۔ جو کچھ بھی ملا ہے اسے رکھ کر کے شکر تو بجا لاؤ۔ لوگوں کو حساب کتاب دینے کے لیے اپنی چوپڑیاں لے کے تو گھومتے ہیں، سیٹ کو بتانا ہے، نوٹ بک میں موجود ہے ساری چیزیں، رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی نعمتیں اس سے کیوں نہیں عرض کرتے کبھی مسجد میں آ کر اے رب کریم تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے 54 عطا کی، آج 58 ملی ہے۔ نہیں، منہ پسور کر کے لوگوں سے بھاگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا، ہائے ہائے دکان میں سب مندہ پڑا ہوا ہے۔ یہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے متعلق۔ آج جو فیصلہ ہو گیا ہے اتنا رزق ہمیں ملے گا، بلکہ احساس کے لیے میں آپ کو بتاؤں دن بھر کیا 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 یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ صبح کی نماز بستر میں چلی گئی، ظہر میں آنے کا موقع نہیں ملا، عصر میں گاڑیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہے، مغرب میں پھر بیزی رہے، اور ایسے میں تمہارا دن گزرا، پھر بھی اس مولا نے تمہیں کچھ نفع دیا اور شکایت کرتے ہو۔ حق ہی نہیں ہے ہمیں شکایت کرنے کا، رب تعالیٰ کے حضور آیا ہی نہیں، اس کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ اس سے شکایت کریں؟ مجھے کم دیا، آج مجھے آج کم ملا ہے، بولنے کا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کام کرنے کے لیے ہم نے مزدوروں کو لگایا ہے، ایک مزدور صبح 8 بجے آتا ہے اور شام تک 5 بجے تک کام کرتا ہے، اور اس کی روز کی ہم لوگوں نے اجرت طے کر رکھی ہے، 500 روپے تجھے دیں گے۔ ایک مزدور آیا، آدھا گھنٹہ کام کیا، اور جب اجرت دی جا رہی تھی
اس کو تو ہم نے 10 روپے دیے یا 100 روپے دیے پھر یا 200 روپے دیے، تو 200 روپے لے کر کیا وہ آدھا گھنٹہ کام کرنے والا ہمیں منہ دکھانے کے قابل ہے؟ یا وہ پوچھے گا ہم سے سب کو 500 دیا مجھے کیوں نہیں دیے؟ اسے خود معلوم ہے کہ میں نے کام کیا ہی نہیں، مانگوں کیوں میں؟ پھر بھی سیٹ نے دے دیا آدھے گھنٹے کا، اچھی بات، یہ سچا مزدور یہی کر کے جائے گا۔ اور یہاں اکثر ہم جھوٹے مزدور نکلے، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہی نہیں، پھر بھی وہ کھلایا پلایا اور بہترین زندگی دی، پھر بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کم کیوں ملا، مجھے کم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے بندے تو نے میری عبادت کہاں کی؟ جن مزدوروں کو میں نے عطا کیا ہے، بعض اولیاء وہ ہیں جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، مولا کے حضور آ جاتے تھے تو ایسے ایسے مشائخ ہیں، اللہ اکبر۔ لکھنؤ میں ایک بزرگ ہیں حضرت مخدوم محمد شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ، دیوار پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، دیوار پر، کھلی دیوار بہت اونچی، اس پر ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس پر نماز پڑھتے تھے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ رات بھر نماز کے لیے بیٹھتے تھے اور کبھی اونگ آتی تو نیچے گر جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری غفلت کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ میں دیوار سے گر جاؤں، اس مولا سے میں ایک پلک جھپک کر کے غفلت میں آؤں۔ اور پھر کبھی کبھار زمین پر نماز پڑھتے تو آس پاس کانٹے بچھا کر کے رکھتے تھے کہ اگر نیند میں جھولے آئیں اور گروں تو کانٹوں پر گروں، اس لیے کہ رب سے غافل ہونے والے کی دنیا میں یہی سزا ہونی چاہیے۔ اپنے لیے حضرت مخدوم شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عبادت کا یہ طریقہ اپنایا تھا، دیوار سے کئی مرتبہ گرے، اس کے بعد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے گرنے کا ڈر ہوتا تھا تو نیند کیسے آئے گی؟ دیوار سے گرنے کا جسے ڈر ہو نیند آئے گی کیسے؟ کانٹوں پر اگر سر چڑھ جائے تو نیند کیسے آئے گی؟ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے رب کی حضور ایسی مزدوری کی، ایسی عبادت کی، تو کیا مولا اپنی شان کے مطابق انہیں نہیں عطا کرے گا؟ اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان اولیاء کو تو نے بے حساب عطا کیا، اور ہمیں کیا؟ ہمیں رزق میں محتاجی کیوں آئی؟ ذرا کمپیئر تو کر کے دیکھو، وہ رات کی عبادتوں کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، دیوار پر بیٹھ کر آس پاس کانٹے بچھا کر کہ گروں تو میں کانٹوں پہ گروں، اور یہاں ہماری تو فرض غائب ہے، ہمارے فرائض غائب ہیں، تو کیا ہمارا حق بنتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو ہمیں وہ سال بھر بھی بھوکا رکھ سکتا ہے۔ سزا کے طور پر رب تبارک و تعالی ہماری اگر سانس بند کر دے کہ میری مفت میں تم ہوائیں استعمال کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے، میں ہوائیں روک دوں گا، کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی ہوائیں ہیں، اس کی زمین، اس کا آسمان، اس کی کائنات ہے، ہم اس کی تمام چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ایسا ہو کہ رزق کے معاملے میں خاص طور پر میں آج عرض کر رہا ہوں، یہ شکایتیں بند کرو۔ اور رہی بات حلال کمانے کی، اس میں بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں یہ میرے لائق راستہ نہیں، یہ میرے لائق راستہ نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا بنا کر کے رکھا ہے، میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ حلال کمائی، اگر ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کے دن بھر کوئی اپنی روزی کماتا ہو تو وہ بھی افضل عبادت ہے، اس میں کہیں پر بھی شرمندگی کا احساس ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ تجارت حلال ہو، سچ بول کر تجارت کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی کرتا ہو، بس یہ کہ حرام کاری نہ کرتا ہو، وہ افضل عبادت میں ہے۔ فرمایا گیا نمازوں کے بعد سب سے افضل عبادت حلال روزی تلاش کرنا، حلال رزق کی تلاش کرنا۔ بہتوں کو آج جو خالی ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کام نہیں ملتا ہے۔ کیا کام نہیں ملتا؟ بہت سارے کام ہیں، کرنا نہیں چاہتا۔ تمہارا بدن سستی اور کاہلی کا ایسا شکار ہے کہ تم خالی بیٹھنا تو پسند کرتے ہو۔ جیسے بعض لوگوں کو ہم نے یہ محاورہ مارتے ہوئے دیکھا، اور ڈینگے مارتے ہیں، شیر بھوکا تو رہ سکتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، یہ ڈینگ مارنا ہوا، یہ غرور اور تکبر کے الفاظ ہوئے۔ ایسے میں نے سنا
تو پھر ٹھیک ہے، رب تعالیٰ تمہیں بھوکا ہی مار دے، اللہ اکبر، یہاں پہ بھی بھوکے رہو، قیامت کے دن بھی بھوکے رہو۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، آنکھیں بھیگ گئی پہلی مرتبہ جب حدیث کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی بچپن میں بھوک سے رو رہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے آواز آئی، حضور آئے، پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے؟ کہا بھوک سے رو رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لاؤ ہم دونوں کو میں لے کر چلتا۔ کہا کہاں؟ فرماتے ہیں کہ کچھ مزدوری کروں گا اور کام کے پیسے مل جائیں تو میں ان بچوں کو کھلاؤں۔ مختار کل ہیں، کائنات کے آقا و مولا، صرف ہاتھ اٹھا دیں تو رب جنت سے کھانے اتارے۔ وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر چلے، ہر ایک باغیچے والے کے پاس کھجوروں کے باغیچے، وہ کنویں میں سے پانی نکال کر باغیچے میں پانی ڈال رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے والے کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے موقع دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کام، ایک بکیٹ پانی نکال کر کے ڈالو گے تو 2 کھجور، ایک بکیٹ، ایک ڈول پانی کنویں سے کھینچ کے نکالو تو 2 کھجور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، ڈول کو رسی باندھ کر حضور یہ ہے اجرت پر کام کر۔ حضور نے ڈول کو کنویں میں پھینکا اور نکالا اور ایک گھڑا پانی، ایک مٹکا پانی باغیچے میں بہایا۔ اس نے 2 کھجوریں لائی، 2 یا 4 کھجوریں دی، دوسرا ڈالا، پھر 4 کھجوریں دی، امام حسن کو کھلایا، امام حسین کو کھلایا۔ فرماتے ہیں شہزادے بیٹے یہ حلال کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، کھاؤ۔ اور تیسرا ڈول حضور نے ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی، ڈول اندر چلا گیا۔ تو وہ دیہاتی باغیچے کا مالک جو تھا وہ غصے میں آیا اور اس نے حضور کے چہرے پر مار دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا رسی ٹوٹ کر گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس نے ہاتھ اٹھایا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو درس دیا، تم بیٹھ کر کے کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں عیاشی کر کے کھانا چاہتے ہو، اور دونوں عالم کا مالک و مختار رسول ڈول کو کنویں میں ڈال کر اس کی بھی کمائی کھانے کو پسند فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے ہاتھ لگایا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، دونوں شہزادوں کو اٹھائے، 6 کھجوریں لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ یہ مزدوری ہے۔ جب واپس آئے تو حدیث پاک پوری پڑھو، سنو۔ اس دیہاتی کو اچانک کچھ ایسی بات محسوس ہونے لگی، چہرے کی چمک ہی بتاتی تھی کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضور کے جانے کے بعد لوگوں کی چہل پہل شروع ہوئی۔ اس نے سن تو رکھا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دیکھا نہیں تھا کبھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میرے باغیچے میں ایک مزدور آیا تھا، میں نے اس کو ہاتھ مار دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں وہ محمد تو نہیں ہے، محمد تو نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح کیسے دکھتے تھے وہ؟ اس نے کہا بڑی بڑی آنکھیں ہیں، زلفیں گھنی ہیں، چہرے پر چاند کی جیسی چمک ہے، جسم میں خوشبو آ رہی تھی، عام مزدور میں ایسا ہوتا نہیں، کپڑے پر پیوند تو تھے لیکن چمک پیدا ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں کوئی اور نہیں، تیرے باغیچے میں محمد ہی آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا تو اب وہ دیہاتی جو باغیچے کا مالک تھا بے اختیار رونے لگا، ہائے افسوس مجھ سے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ وہ ایمان والا نہیں تھا، پہلی بات یہ سن، یہ قلیوبی نے لکھا ہے اس حدیث کو پورا۔ وہ شام کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا محمد کہاں رہتے ہیں؟ وہ لے کر حجرے کے پاس آئے، اس کے ہاتھ چادر میں لپٹا ہوا خون میں تر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر آئے،
آتے ہی اس نے پہچانا اور کہا کہ آج آپ میرے باغیچے میں آئے تھے، بتایا کیوں نہیں کہ آپ محمد تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس لیے بتاؤں، میں تو حلال کمائی کے لیے آیا تھا، میں تو حلال مزدوری کے لیے آیا تھا، میں کس لیے بتاؤں؟ اچھا اب یہ تو بتا، یہ تیرے ہاتھ پر خون کیسا؟ تو اس نے چادر ہٹا کر کے دکھائی، کہا کہ میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اب یہ ہاتھ مجھے چاہیے ہی نہیں جو محمد پر اٹھا تھا۔ وہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اس نے اپنے ہاتھ کو جڑ سے کاٹ دیا تھا اور لے کر کے حضور کے پاس آیا تھا، کہا کیا میرے اس گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اٹھایا، اس کے مونڈھے پر لگایا، اپنا لعاب پاک لگایا، فرماتے ہیں جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ کہا جا ایمان لا، اللہ تیری مغفرت فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کے کردار تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے لیے آج ہمارے نوجوانوں میں جو یہ سستی اور کاہلی آئی، میاں بعض لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، روزی کمانے والوں کو، ٹھیلے پر کھڑا ہونے والا کوئی حقیر آدمی ہرگز حقارت سے مت دیکھو۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو چٹائی بن کر کے اپنی روزی کماتے تھے، لوہے کو دن بھر مار کر آگ پہ تپا کر وہ اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں۔ چاہے آج ہمارے پاس کسی کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، خواہ یہاں پر رکشہ چلاتا ہو، وہ حلال کمائی میں مصروف ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اگر وہ چاہے وہ رکشہ ہی چلا رہا ہو، وہ حلال کمائی میں مصروف ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اگر اس کی یہ نمازیں بھی صحیح ہو گئی اور وہ حلال کمائی بھی صحیح ہو گئی تو زندگی کا کیا کہنا؟ تو اس کے لیے اس نے پوری زندگی دین بنا لیا۔ عزیزان گرامی وقار، رزق کے معاملات بڑے طویل ہیں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، وہ مالک مختار خدا رب ذوالجلال جو چونٹیوں کو ان کے سوراخ میں رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیا بھوکا چھوڑ دے گا؟ وہ اپنے ان بندوں کو ایسی آوارہ چھوڑ دے گا؟ تمہیں کھلائے گا، رزق ضرور دے گا، لیکن اس کی شکایتیں بندوں سے نہ کرو، دوسروں سے نہ بیان کرو، اپنے معاملات رب ذوالجلال کے حضور عرض کرو۔ یہاں رب تعالیٰ کے حضور آؤ اور سجدے میں گر کر اس سے جو باتیں کرنی ہے باتیں کرو۔ اس لیے کہ دنیا کا حال یہ ہے، اگر تم نے کسی کے سامنے جا کر کے کہا میری دکان کا دھندا بہت کم پڑا ہے، کہا اچھا ایسا ہے، سنا تو اس کے بعد تمہارے جاتے ہی 4 لوگوں میں مذاق اڑائے گا، دیکھا بہت ناچتا تھا، اس کی دکان بند ہو گئی، اس کا دھندا ایسا پڑا ہوا ہے، 4 لوگوں میں تمہارے عیب گنائے گا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے تو لوگوں کو بول کر کے اپنا ہمدرد نہیں، اپنے خلاف کھڑا کیا، اور ادھر میرے مولا کا حال یہ ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور جب بندہ جھکتا ہے، اپنی باتیں عرض کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے تمام عیبوں کو چھپا دو، کوئی اور بندہ مطلع نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ مجھے بیان کیا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز رہے گا، میں اس کا کوئی عیب دوسرے تک نہیں بیان کروں گا، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، اس کے سامنے عرض کرنے والی باتیں وہ دوسروں تک نہیں بتاتا۔ اور یہاں بندوں کا حال یہ ہے، کسی کے سامنے بھی بیان کرو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سب کو بیان کرے گا کہ فلاں کے حالات سنے، وہ مجھے آ کر کے کہہ رہا تھا ایسا ہے ویسا ہے، سب کی عادتیں یہی ہوئی ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے خلاق کائنات کے حضور حاضر ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عبادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کے مقامات بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک عمل سے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ضروری ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں رزق اور کاروبار میں برکت کا اصل ذریعہ تقوی، حلال کمائی اور سچائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ یعنی اصل چیز حلال کمائی اور تقوی ہے۔ اگر ہم سچائی، ایمانداری اور حلال طریقے سے کام کریں گے تو برکت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اگر ہم کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو صرف ایک عمل پر نہیں بلکہ پوری زندگی کی لائف اسٹائل کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص روزانہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اسے ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو شب برات کی رات میں صرف ایک عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس رات کا اصل مقصد استغفار، توبہ اور اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کرنا ہے۔ جو عمل حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں، دعا کریں اور اللہ سے رزق کی فراوانی مانگیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کاروبار کو حلال طریقے پر چلانا ہوگا، جھوٹ، دھوکہ اور حرام سے دور رہنا ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو شب برات کی رات میں ساری زندگی کی لائف اسٹائل حلال اور ایمانداری والی بنائے، استغفار کرے، حلال طریقے سے رزق کمائے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور شب برات کے خاص عمل جن کے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ہیں اسے جانیں، اور لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے جانیں شب برات میں موت کا فرشتہ ہمارے گھر کیوں آتا ہے۔